أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اگر مرد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ مغلظہ کہلاتی ہے، یعنی اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک وہ دوبارہ اس شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی نہ کر لے۔ اس کے بعد پھر عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس اگر واپس آنا چاہتی ہے تو واپس آ سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حلال ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور آیت مبارکہ کی وضاحت میں ایک حدیث شریف آتی ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بتلایا گیا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس کے بعد اس نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، اور وہ مرد ایسا تھا کہ جو ہم بستری کرنے کے قابل نہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے طلاق لینے کے بعد بھی پہلے خاوند کے پاس دوبارہ آنے اس سے نکاح کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ فرمایا، یہ جو روایت کا میں الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک یعنی وہ ہم بستری نہ کر لے دوسرے شوہر، اس کے بعد طلاق نہ ہو جائے، اس کے بعد عدت نہ گزر جائے، تو وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند پر آنے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یہ تو ہو گیا مسئلہ جو اصل حقیقت ہے کہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، طلاق ہوئی، عدت گزاری، 3 طلاقیں ہوئی، عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کیا، اس سے ہم بستری وغیرہ بھی ہو گئی، اس کے بعد کسی وجہ سے بھی طلاق ہو گئی، اب دوبارہ عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے خاوند سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں آج کل ایسے ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی 3، اب کوئی راستہ نہیں ہے، پھر کسی مرد کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بس نکاح کرے اور بستری کرنے کے بعد جو ہے اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے وہ امت سے محبت فرمانے والے ہیں، انتہائی شفیق ہیں، لیکن ان کام کرنے والوں پر آپ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے، لعنت آپ نے فرمائی ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام کتنا برا ہے۔ ہاں، اتفاقاً جو صورت میں نے پہلے بیان کر دی اس طرح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کام کو کرنا، اسی کام کے لیے کرنا کہ عورت کو جو ہے پہلے خاوند کے لیے حلال کرنا مقصود ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ جو یہ کام کروا رہے ہیں، جس کی خاطر کیا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو کر رہا ہے، دونوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک کام تھا طلاق، بہت برا عمل ہے، ہو گئی ہے، اب جو ہے پھر آگے چلنے دیا جائے، اسی میں رب کے رضا کو سمجھنا چاہیے، اپنے گناہ کو سمجھنا چاہیے، اپنی کمزوری کو سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ انتہائی برا فعل ہے، اور اگر انسان ایک عام طریقے کے مطابق سوچے تو ایک انسانی غیرت کے بھی سخت خلاف ہے۔ انسانی غیرت جو ہے، ایک وہ شخص جو اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتا ہے، وہ اس کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ مرد نے دی ہے، اب عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے، دوسرے کے بستر پر جا کر سوئے، اس کے بعد جو ہے اسے پھر طلاق ملے تو پہلے خاوند کے پاس آئے، عورت کا کیا قصور ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے
کہ جس عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس مرد نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب دوبارہ اس کے پاس وہ جانا چاہتی ہے، تو اس کا یہی علاج ہے کہ وہ ایسے گندے کام سے گزر کر آئے اپنے خاوند کے پاس، پرانے کے پاس۔ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو؟ کام خود آپ نے کرنا ہے، الزام دوسروں پر لگانا ہے۔ جب آپ چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس گندے مرد کے پاس جس نے 3 طلاقیں دے کر ایک برا کام کیا میرے ساتھ، میرے پر ظلم کیا ہے، دین کے خلاف یہ کام کیا اس نے، اس کے بعد میں دوبارہ آنا چاہتی ہوں، تو پھر علاج بھی یہی ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اس نیت سے نکاح کرواتا ہے، کوئی کرتا ہے کہ پہلے خاوند کے لیے عورت جو ہے یہ حلال ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی مصلحت کی بنا پر ہو، کسی بھی ضرورت کی بنا پر ہو، فعل جو ہے یہ لعنتی فعل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، لال بتی جل رہی ہے، اب یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آگے آپ نے یہاں سے نہیں گزرنا جب تک سبز بتی نہ جلے، لیکن اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کا گزرنا پایا جانا ثابت ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے قانون کو توڑا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن وہ گزر گیا ہے، اس کی سزا اسے جو ملے، اس کا چالان ہو، جو بھی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا گزرنا وہاں سے ثابت ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی اس طرح نکاح کرتا ہے، وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لعنت والا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عورت جو ہے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے کہ اگر نکاح ہوا، عدت گزارنے کے بعد پھر ہم بستری ہوئی، پھر طلاق دی گئی، پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے اگر نکاح ہوتا ہے تو یہ جائز بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو ساتھ لے کر چلنا پھر آگے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جاہل مرد بن کر اکٹھی 3 طلاقیں دینے والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب 1 یا 2 طلاق سے کام چل سکتا ہے کہ عورت جدا ہو سکتی ہے، وہ بھی آزاد، آپ بھی آزاد، تو اس سلسلے میں ہمیں یہیں رک جانا چاہیے، زیادہ مردانگی دکھا کر بعد میں جسے کہیں کہ غیرت کے خلاف کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔